کہتا ہے لوگوں کا حساب و کتاب قریب آ رہا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے. لاہیتن قلوبہم، دل بھی لوگوں کے غافل ہے. انسان جس چیز کو سب سے زیادہ بھولتا ہے وہ موت ہے. جس چیز کو سب سے زیادہ انسان بھولتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ موت. حالانکہ یہ سب سے زیادہ یقینی چیز ہے، اس کو تو بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس حقیقت کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بہت جلد یہاں سے تمہیں اس جہاں میں شفٹ ہو جانا ہے، منتقل ہو جانا ہے. وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا ہر شخص دیکھے کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، آئندہ آنے والی کل کے لیے اس کی کیا تیاری. ہم میں سے ہر شخص کل کے لیے سوچتا ہے، مگر ہمارا کل وہ ہے جس کا ہمیں یقین بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. ہم جس کل کے لیے سوچتے ہیں، آج انویسٹ کرو کل کام آئے گا، آج بچے کو پڑھاؤ کل پڑھا لکھا بن کے ہمیں کما کے کھلائے گا. یہ جو دنیا کی کل ہے یہ یقینی نہیں ہے کہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اس محنت کا صلہ ہمیں اس دنیا میں ملے گا یا نہیں ملے گا. مائیکل جیکسن نے جس کل کے لیے سوچا تھا اس کل میں پوری کل اس کو نہیں ملی، کچھ مل گیا، بہت سا حصہ اس سے ضائع ہو گیا، وہ کل اس کو دیکھنی نصیب ہی نہیں ہوئی. تو اللہ یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ جس کل کے لیے تم تیاری کر رہے ہو وہ کل یقینی نہیں ہے. اللہ ہمیں وہ کل بتاتے ہیں جو یقینی ہے، جو موت ہے. قرآن نے بہت سارے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں، قرآن نے بہت ساری نافرمان قوموں کے واقعات بیان کیے. ان تمام قوموں میں قدر مشترک کیا تھی جو ہلاک ہونے والی قومیں ہیں؟ وہ قدر مشترک کامن چیز ان میں یہ تھی وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے. دھوکے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے کی بیس پہ آپ سے کوئی کام لے لے اور پھر عین وقت پہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو آپ کہتے ہیں یہ بندہ چیٹ کر گیا ہے، یہ بندہ دھوکہ دے گیا ہے مجھے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی نے آپ سے وعدہ آپ سے کہا کہ بھائی میرا یہ کام کر دو اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ضرورت پڑی تو تمہارا یہ کام کر دوں. آپ نے وہ کام کر کے دے دیا اس کو، عین وقت پہ وہ غائب ہو گیا تو آپ کہتے ہیں یہ بندہ کیا ہے؟ چیٹ کی اس نے. دنیا صبح سے شام چیٹ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی. یہ ہم سے وعدہ کرتی ہے کہ تم میرے لیے یہ محنت کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، میں تمہیں نوازوں گی، میں تمہیں عزت دوں گی، میں تمہیں شہرت دوں گی، میں تمہیں دنیا میں مزے دوں گی. قرآن کہتا ہے غرت، دھوکہ دے گی. یہ جو کچھ دکھا رہی ہے ویسا نہیں کرے گی. یہ تمہیں کینسر دے گی، یہ تمہیں بلڈ پریشر دے گی، یہ تمہیں شوگر کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں فالج کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں ایکسیڈنٹ کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں غربت کا تحفہ دے گی، تمہیں نافرمان اولاد کا تحفہ دے گی، یہ لوگوں سے دھوکہ دلوائے گی تمہیں. تو جتنی بھی قومیں دنیا میں برباد ہوئی ہیں، فرعون کیوں تباہ ہوا ہے؟ یا قوم لکم الملک المصر ظاہرین فی الارض، کہ اس خوش فہمی میں تھے کہ آج ہم زمین کے بادشاہ ہیں، زمین پر ہم غالب ہیں. یہ بھول گئے تھے کہ یہ حکومت ہم سے چھینی بھی جا سکتی ہے. زمین کا جس نے ہمیں بادشاہ بنایا وہ ہمیں بادشاہ سے غلام بھی بنا سکتا ہے. انسان اس ظاہر کو دیکھ کر بہت زیادہ دھوکہ کھاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسے کا ویسا ہی رہوں گا. یہ بہت بڑی بھول ہے. اللہ نے 3 مدارج بیان کیے ہیں قرآن مجید میں انسان کے. پہلے اللہ نے حکم دیا کہ اے لوگو جنہوں نے گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنی اوپر زیادتی کی ہے، ابھی بھی وقت ہے توبہ کر کے اس اللہ کی طرف آ جاؤ.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی. ہمارے ہاں زیادتی کہتے ہیں کہ دنیا برباد کر لی، پڑھے نہیں، کوئی جاب نہیں کی، کوئی بزنس نہیں کیا، اس کو ہم کہتے ہیں بندے نے اپنا فیوچر تباہ کر دیا. اللہ کی نظر میں زیادتی یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا تھا آپ نے وہ کام نہیں کی. تو اللہ کہتے ہیں اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اب بھی وقت ہے توبہ کر لو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت. ابھی مایوسی کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے، بہت جلد ایک ٹائم آنے والا ہے جس میں اللہ تمہیں خود مایوس کر دے گا، خود بتائے گا کہ اب مجھ سے امیدیں مت لگانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ابھی توبہ کرو، اللہ سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ابھی توبہ کر لو. انسان بڑا ڈھیٹ ہے، وہ کہتا ہے ابھی توبہ نہیں کرنا، میں اس وقت توبہ کروں گا جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا. پہلا حکم اللہ نے کیا دیا؟ توبہ کرو. آپ مجھے بتاؤ توبہ کس چیز سے ہوتی؟ برائی سے، گناہ سے. اللہ ہم سے زیادہ عبادت نہیں مانگتے، اللہ ہم سے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں. آج کوئی شخص اگر دین پر آتا ہے تو عبادت کی کثرت کو فوکس کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کو فوکس نہیں کرتا. اللہ نے پچھلی قوموں میں جتنی قوموں کو ہلاک کیا، تباہ کیا، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو اشراق کی نماز چھوڑنے پر عذاب دیا ہو. کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو تہجد چھوڑنے پر عذاب دیا ہو. کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو صبح و شام کی تسبیحات چھوڑنے پر عذاب دیا ہو. قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ، جتنی قوموں کو تباہ کیا ان کے گناہ کی وجہ سے کیا ہے، نافرمانی کی وجہ سے کیا ہے. اور وہ نافرمانی کیا تھی؟ تمام قوموں میں ایک ہی چیز تھی کہ انہوں نے پیغمبر کے جو سفیر، اللہ کے جو سفیر تھے، اللہ کا جو پیغام لے کے دنیا میں آئے تھے، ان کی باتوں کو ویلیو نہیں دی، ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی. یاد رکھو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آرڈر دے کے گئے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا آرڈر نہیں ہے، یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے. اور ہماری نظر میں سب سے کم ویلیو کس کی ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے. اللہ صرف یہ دیکھتا ہے اپنے بندوں میں کہ یہ مجھے کتنا فالو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ دماغ میں اچھی طرح یہ بات بٹھا لینی چاہیے. اللہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ تم انسانیت کی خدمت کر رہے ہو کہ نہیں، تم زمین میں کیسے رہ رہے ہو. اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری کتنی مانتے ہو، انسان کی خدمت بھی میرے کہنے پہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. بس تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے جس چیز سے روکا اس سے رکتے ہو یا نہیں رکتے. دنیا میں خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے اللہ کو بھی مان لے اور اللہ کی بھی مان لے، اور یہ تکبر چھوڑ دے کہ میں نہیں مانوں گا. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ ابھی تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کر رہا ہے، توبہ کرو. توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ گناہوں سے. بہت سے لوگ دین کی طرف آنا شروع کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے تیار. کون سے گناہ ہیں جن کو قرآن نے بہت اہتمام سے وہ گناہ آج ہمارے معاشرے بہت تیزی سے پھیل. اس رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے توبہ کریں، ان تمام جرائم سے توبہ کریں. ان گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے نماز کا قضا کر دینا. اللہ نے قیمت پہ اجازت، بولے نا بھائی. ایک چیز ذہن میں آتی، اتنے سارے لوگ بے نمازی، اتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیا یہ سارے جہنم کی آگ میں جلیں گے؟ اس انسان کو پریشان کر وسوسہ ڈالتی کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں یہ کیسے اللہ ان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے. دنیا میں آج بھی شرک کرنے والے توحید پرستوں سے زیادہ ہیں. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے منکر، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، بڑے بڑے احکام کا انکار کرتے. تو شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا اللہ اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. اس وسوسے کا جواب قرآن بار بار.
وہ جواب یہ دیتا ہے قرآن کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ، اے لوگوں ایک بات خوب سمجھ، میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا۔ اس ٹینشن میں مت رہو، اس فکر میں مت رہو، اس بڑی جہنم میں اللہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے ڈالے گا۔ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں مجھ پر یہ کام بہت آسان ہے، میں خدا ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ تم اور طرح سے سوچتے ہو، میں اور طرح سے سوچتا ہوں، میں ڈال دوں گا جہنم میں، آگ میں پھینک دوں گا میں۔ یہی چیز انسان کو غافل کرتی ہے کہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں پڑھتا، تو میں نے نہ پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا آپ کو بھی ڈال دے گا، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ یہ جہنم ہے کیا جس سے ہمیں قرآن ڈراتا ہے؟ ذَلِكَ الَّذِي ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، جہنم کی آگ وہ چیز ہے کہ اللہ اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جس سے اللہ اپنے نیک بندوں کو ڈراتا ہے، ان بندوں کو جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ڈراتا ہے اللہ۔ عقل مند لوگ اس آگ سے ڈر جاتے ہیں اور احمق اور بیوقوف باتیں بناتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اصل میں اللہ کے غضب کا اظہار ہے، اللہ کے غضب کا اظہار ہے۔ اور یہ جو اللہ نے کافر کے لیے ہمیشہ کی جہنم رکھی، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ کا غضب اس پہ ہمیشہ رہے گا، وہ غضب ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ٹھنڈا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، سدھر جا سدھر جا سدھر جا، وہ نہیں سدھرتا، تو پھر اللہ کا غضب بھی لامتناہی شروع ہوتا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، قرآن کہتا ہے ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں عمر اس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اتنا ٹائم تمہیں سوچنے کے لیے نہیں ملا تھا کیا؟ بالغ ہوتا ہے انسان اس کے بعد بھی سوچنے کا ٹائم، بہت ساری چیزوں کے لیے سوچنے کا ٹائم ملا آپ کو، بہت ساری چیزوں کے لیے، بزنس کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، علاج کہاں سے باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، محلے والوں کے ساتھ کیسے، پولیس والا جب آئے تو کیسے بات کر، یہ چیزیں سیکھتا ہے نا انسان۔ بہت سی چیزوں کے لیے آپ کو اللہ نے ٹائم دیا سوچنے، سوچو بیٹھ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی عمر دی تھی کہ تم میری آیتوں میں غور کرنا چاہتے، اسلام کے بارے میں غور کرنا چاہتے، اتنا ٹائم میں نے تمہیں دیا تھا کہ تم سوچ کے درست نتیجے تک پہنچ جاتے، اتنا ٹائم دیا تھا میں، تو سوچتا ہی نہیں۔ جو جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ، جو گانے سن رہا ہے وہ سنتا رہے گا، جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ چھوڑتا رہے گا، جو داڑھی کاٹ رہا ہے وہ کاٹتا رہے گا، جو باپ کو ستا رہا ہے وہ ستاتا رہے گا، جو ماں کو ستا رہا ہے وہ، جس چیز کی لت پڑ گئی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے۔ عبادتیں بھی وہ ہو رہی ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے، جتنا خاندان معاشرہ پروموٹ کر رہا ہے، اس سے زیادہ جو نہیں ہے معاشرے میں وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ عبادت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یخوف بہ عبادہ۔ قرآن میں اللہ نے جہنم کی آگ کا بہت زیادہ تذکرہ کیا۔ دیکھو اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے، اللہ کا ان کے لیے نہ غفور ہونے کا وعدہ نہ رحیم ہونے کا وعدہ۔ ان کے لیے تو اللہ اعلان کرتا ہے عزیز ذو انتقام، وہ زبردست غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اگر ایسا غفور الرحیم ہوتا جیسا ہم نے سمجھا ہوا ہے تو قوم لوط کو الٹا دے کے پٹخ کے ہلاک تھوڑی کرتا ہو۔ کیسے تباہ کی اللہ نے قوم لوط کو؟ اور جب اللہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے، فرد کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں پہلے میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں، خوب نعمتیں دیتا ہوں، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے، وہ مجھے نہیں پکڑے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جب تباہ کیا گیا ہے اس کا انداز دیکھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے خوبصورت نوجوانوں کو لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا، فرشتوں کو انسانی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، سارے شہر والے خوشی میں دوڑتے ہوئے آئے، گناہ ان کے لیے آسان کر دیا گیا، ایسا لگا کہ ان کو کہ ہمارے لیے گناہ کرنا آسان ہے۔ لوط علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، میری عزت کا خیال کرو۔ قوم جواب میں کہہ رہی ہے
اولم ننہک عن العالمین، ہم نے آپ کو منع کیا تھا کسی اننون پرسن کو آپ گھر میں داخل ہونے نہ دیں۔ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش میرا کوئی قبیلہ ہوتا، خاندان ہوتا، میں تم سے لڑتا، کاش میرے بازوؤں میں قوت ہوتی، میں تم سے لڑتا۔ کس قدر پریشان ہو رہے ہیں لوط علیہ السلام، اور قرآن کہہ رہے قوم کی حالت کیا ہے، یستبشرون، خوشیاں منا رہے ہیں کہ گناہ کے ہمارا کیسا موقع مل گیا۔ آج بھی بے حیائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل، اور انسان اس پہ خوش ہے کہ گناہ کرنا میرے لیے مشکل کے بجائے آسان ہو رہا ہے۔ اب غریب آدمی کی بھی دسترس میں گناہ کرنا یہ خوش قسمتی کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑے اللہ کے عذاب کی بات ہے کہ اللہ گناہ کو ہمارے لیے آسان کر رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے تو ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا یا لوط انا رسول ربک، ہم انسان نے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یا آپ کی طرف نہیں آئیں گے، آپ اپنی قوم کو لے کے راتوں رات نکل جائیں۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو پلٹ کے نیچے کر دیا۔ یہ بھی اللہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بندوں پر مہربان یہ بھی ہے، لیکن اس اللہ نے بستیوں کو بھی الٹا ہے۔ وہی اللہ جس کو ہم رحمان اور رحیم کہتے ہیں صبح و شام، جس کو ہم غفور اور رحیم کہتے ہیں، جس کو ہم اپنے بندوں پہ بڑا مہربان کہتے ہیں، اسی اللہ نے فرعون کو جب ایک پانی میں غوطہ دیا ہے اور فرعون نے جواب میں کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پہ ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی، تو اللہ کو اس پہ ترس نہیں آیا۔ وہی اللہ جس کو ہم کہتے ہیں غفور ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، بہت رحمان ہے، بہت بندوں پر شفیق ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا، اس اللہ کو اپنی مخلوق فرعون پر اس موقع پہ ترس بولو بھائی نہیں آیا۔ وہ چیخ رہا ہے میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ نے کہا نہیں، آنا اب نہیں بخشوں، اور آئندہ اس سے بڑا عذاب آئے گا۔ اب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو پانی میں ڈوب رہا ہے، یہ تو عذاب کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس پانی کے اندر تو داخل ہوگا، تیرا سانس گھٹے گا، تیرا دم گھٹے گا، اس سے تیری موت واقع ہوگی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ایسی آگ میں تجھے داخل کروں گا، صبح بھی جلایا جائے گا اور شام کو بھی، اور یہ قیامت تک عذاب ہوگا۔ جب میدان حشر میں حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو اگلا اسٹیپ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اللہ کہے گا کہ اس فرعون کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو۔ یہ وہی اللہ ہے جو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ وہی اللہ ہے جو موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہہ رہا ہے قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا، سخت لہجے میں بات نہیں کرنا۔ حالانکہ فرعون ہزاروں بچوں کو ذبح کر چکا تھا، ان کی چیخ و پکار بھی اللہ کے سامنے، ان کی ماؤں کا رونا بھی اللہ کے سامنے، کیسے ماؤں کی گود سے لے کے بچوں کو چھریوں سے کاٹتا ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے تصور کر لیا کرو، کیا ماؤں کی بددعائیں اس فرعون پہ لگتی ہوں گی۔ مگر ایک طرف اللہ ایسا رحمان ہے کہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے اتنے ظالم کے ساتھ بھی جب آپ نے دعوت دینی ہے سخت لہجے میں بات نہیں کرنا، ایسا نہ ہو وہ بدک جائے آپ کی دعوت سن کے، نرم لہجے میں بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید توبہ کی توفیق مل جائے، شاید کوئی سیدھے راستے پہ آ جائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلو ہے کہ اس سے زیادہ رحمت کسی کی ہو نہیں سکتی۔ اتنے بڑے ظالم، اور مشرک نہیں تھا، مشرک تو دوسروں کو خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ فرعون کا جرم اتنا بڑا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب، اس کائنات کا خدا میں ہوں، اور میں سب سے بڑا رب ہوں، باقی سارے مجھ سے چھوٹے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کتنی بڑی رحمت کہ موسیٰ کلیم اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ فرعون سے سخت لہجے میں بات۔ دوسری طرف وہ پہلو بھی ہے کہ اب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے
لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہ نہ نہ، ابھی پانی میں غرق ہوگا، اس کے بعد آگ میں صبح و شام جلایا جائے گا، اور قیامت جب قائم ہوگی تو جہنم میں اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں تجھے ڈالوں گا۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، ہم تمہیں مستقبل کی بات بتاتے ہیں، ایک وقت ہوگا یہ فرعون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ جہنم کی آگ میں یہ چیخ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان کے جو کمزور لوگ تھے، جو اپنے حکمرانوں کی مان کے چلا کرتے تھے اللہ کی نافرمانی میں، وہ کہہ رہے ہوں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، فرعون اور اس کے درباریوں سے کہیں گے دنیا میں ہم تمہیں فالو کیا کرتے تھے، ہم تمہاری اتباع کیا کرتے تھے، انا کننا لکم تبعا، ہمارا کوئی کام دنیا میں اٹکا کرتا تھا تو تمہارے پاس فائل جمع کرایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ اٹکا ہوا کام کرا دو، تو کیا انتم مغنون عنا نصیبا من النار، ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اس جہنم کی آگ کو ہم سے ہٹوا دو، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، اس آگ کا کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو، کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس آگ سے، کچھ حصہ اس آگ کا ہم پہ ٹھنڈا کروا دو۔ وہ جواب میں کہنا کلن فیہا، ہم اگر اس آگ سے باہر ہوتے تو شاید تمہاری فریاد سن کے کم کرواتے، اس آگ میں تم جل رہے ہو، ہم بھی اسی آگ میں تمہارے ساتھ جل رہے ہیں، تو ہم کیسے کم کروا سکتے ہیں؟ یہ بھی اللہ ہے جس کو ہم صبح و شام رحمان اور بولو بھائی، آج اللہ کا خوف ختم، ہر گناہ کیا جا رہا ہے اللہ غفور، گانے سنے جا رہے ہیں اللہ بخشنے، زنا کیا جا رہا ہے اللہ بخشنے، انٹرنیٹ پر فحش بیہودہ فلمیں صبح شام دیکھی جا رہی ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بخشنے پر آئے گا تو ایسے ہی بخش دے، اس نے کب کہا ہے کہ میں ایسے ہی بخش دوں؟ کون سی آیت میں لکھا ہے، کون سی حدیث؟ باپ کے ساتھ اونچی آواز سے بات ہوتی اور اولاد اس خوش فہمی میں ہوتی ہے کہ اللہ بولو، جس باپ اور ماں کا یہ احترام بتایا گیا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو ان کی پکار پہ نماز توڑ کے جواب دو، اس باپ اور ماں کو گھر میں ستایا جائے۔ باپ جب تک جوان ہو تو اس کو اولاد جب بوڑھا ہو گیا اب کسی کام کا نہیں ہے اس کو ستاتے ہیں بڑھاپے، بہت ہو رہا ہے گھروں کے اندر۔ شوہر جب تک کام کا ہو عورت اس کو نچوڑتی ہے، جب بڈھا ہو گیا تو بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہے، بہت ہو رہا ہے گھروں میں، بہت دیکھا ہے ہم نے گھروں میں۔ جب تک جوان تھا کما رہا تھا ٹھیک ہے، اب چونکہ ریٹائر ہو گیا اب بیوی کے کسی کام کا نہیں ہے، تو نافرمان عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو بولتے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے سب نہیں ہوتی، ایسی جگہ آپ کا نکاح ہو گیا کہ لڑکی کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو خوف نہیں ہے، تو ایسے لوگ ایسی کمزور عورت پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے، یہ سوچ کے کہ کوئی پوچھنے والا۔ یہ قرآن کے الفاظ دیکھو، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا عجیب نقشہ کھینچا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، انداز دیکھیں قرآن کا، بات کیا چل رہی ہے، قرآن ایک دم کیا ٹاپک لے آتا ہے۔ اذا الشمس كورت، ایک دن آئے گا یہ سورج بے نور ہو جائے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت، ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ قرآن ہولناکیاں بیان کر رہا ہے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دی، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارا الٹا ہو جائے گا، یہ سارا نظام۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ اب آیتوں میں آپ کو بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی، ادھر پہاڑ کی بات ہو رہی ہے کہ جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، ادھر سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں آگ لگا دی جائے گی، ادھر 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کی بات، اشار و تلت، اونٹنی جو 10 ماہ کی گابن ہوتی ہے نا، عرب کے ہاں سب سے قیمتی مال ہوتا تھا کہ ابھی یہ بچہ جننے والی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا مالک اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے گا۔ ایسی وحشت، کہاں اونٹنی، کہاں پہاڑ، کہاں سورج، کہاں چاند، اور قرآن فوراً کیا کہتا ہے، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ انسان حیران ہوتا ہے، پہاڑ کے ہٹنے کی بات، سمندروں کے جلنے کی بات،
سورج اور چاند کے بے نور ہونے کی بات، اس میں زندہ بچی کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ اس کا کیا آپس میں لنک ہے؟ یہ ٹاپک اللہ نے اچانک چینج کیوں کر دیا؟ یہ کیسا عجیب ٹاپک ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے سورج چاند ختم، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، قیمتی مال لوگ بھول جائیں گے، اور زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا. کوئی ٹاپک میں مناسبت ہے؟ ایک بات سمجھانے کے لیے قرآن کا اصل ہدف یہ سمجھانا تھا، ایک دن آئے گا اس باپ نے اپنی معصوم بیٹی کو بیٹی ہونے کی وجہ سے دفن کیا، اللہ اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتا تیرا جرم کیا تھا. بچی کہے گی یہ جرم تھا کہ تو نے مجھے بیٹی بنایا ہے، بیٹا نہیں بنایا. اللہ اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جیسے سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا لیکن بے نور ہو جائے گا. بڑے بڑے پہاڑ، دنیا میں ہر چیز اپنی جگہ سے ہلتی ہے سوائے پہاڑوں کے، وہ لاکھوں ہزاروں سال سے ایک ہی جگہ قائم رہتے ہیں. دنیا میں ہر چیز میں آگ لگتی ہے مگر پانی میں آگ نہیں لگتی. تو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک پہ مقدمہ چلتا ہے مگر اس پہ جس کا کوئی پیچھے پوچھنے والا ہو. جو معصوم بچی جس کے لیے اس کا باپ مقدمہ کرتا، اگر وہ باپ ہی اس کو قتل کر کے زمین میں ڈال دے، اس بچی کا پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو جو خدا سورج کو بے نور کرے گا، حالانکہ سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا، جو خدا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا حالانکہ پہاڑ اپنی جگہ سے کبھی بھی نہیں ہلتے، جو خدا سمندروں میں آگ لگا دے گا حالانکہ سمندروں میں آگ نہیں لگتی، وہ خدا ایسا مقدمہ چلائے گا جس کا مقدمہ دنیا میں کبھی کسی نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا. وہ مقدمہ کیا کہ بچی کو کھڑا کر کے کہے گا کہ تیرے لیے کبھی کوئی مقدمہ کرنے والا ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو مقدمہ کرتا وہی تیرا قاتل ہے. تو آج جیسے سورج بے نور ہو رہا ہے اور سمندروں میں آگ لگ رہی ہے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں، آج یہ بچی کھڑی ہو کر اپنے باپ کے خلاف مقدمہ کرے گی اور میں اس کی پکار کو سنوں گا اور اس مظلوم کا ساتھ دوں گا قیامت کے دن. تو اللہ ان آیتوں میں بتا رہا ہے کہ اللہ کا حساب و کتاب کا نظام کمزور نہیں ہے. دنیا کی عدالت سے، دنیا کے مقدموں سے بچ سکتے ہو. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کہتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ کے کہو گے یہ کیسی رپورٹ کارڈ ہے، کیسا رزلٹ ہے کہ اس نے میری زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا. ہر چیز، اگر کسی چٹان میں بیٹھ کر کوئی گناہ کیا، اندھیرے میں تنہائیوں میں دروازے بند کر کے کوئی معمولی سا جرم کیا یا کوئی نیکی کی، یہ اس کو بھی اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا. تو بھائی اللہ کا نظام ہلکا نہیں ہے، وہ بہت مضبوط نظام ہے اس کا. اور اللہ نے یہ سارا نظام جو بنایا اور اللہ نے جو ہزاروں پیغمبروں کو بھیجا اور قرآن میں جہنم کی وعیدیں اور جنت کی خوشخبریاں دیں، اس لیے نہیں دیں کہ آپ کو یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، پڑھیں گے اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں تو اللہ غفور الرحیم ہے. آپ بہنوں کی وراثت دیں نہ دیں، دے دیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں دیں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے. آپ اپنے باپ اور اپنی ماں سے آواز آہستہ کر کے بات کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے، لیلۃ القدر میں بخش دے گا وہ آپ کو. آپ کی مرضی کہ آپ یتیم کا مال جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے، وراثت جس کی پوری بنتی ہے، آپ بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس چھوٹے کی وراثت کھا جاتے ہو، آپ کی مرضی ہے. نہیں کھاؤ گے تو ثواب ملے گا، کھا جاؤ گے تو لیلۃ القدر میں سب کی بخشش ہو جائے گی، شب برات میں ہو جائے گی بخشش، عید کے دن بخشش ہو جائے گی، رمضان میں بخشش ہو جائے گی. آپ اگر جمعے کے دن مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ اگر لیلۃ القدر میں مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. اگر اس طرح سے میرے بھائی بخششوں کا نظام ہوتا تو قرآن اتنی وعیدیں نہ سناتا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ نہ بتاتا کہ جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی کو زندہ کر کے اللہ پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. پھر قرآن یہ نہ کہتا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں.
پھر قرآن یہ نہ کہتا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے عورت کی وراثت کھانا حلال نہیں۔ دنیا سے گیا ہو نا، اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا۔ رشک کا کیا مطلب؟ کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رش نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا، ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کہ وہ بہت نیک ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب، اور اگر مرا ہوا ہے دانت کھلے میں ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر۔ اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے، ایک تو اس لیے دی جاتی ہے یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے۔ اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹھری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے۔ میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ان کی، یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت، لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر، کہ یار شاید اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے۔ اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے، اس کی اولاد کی طرف سے، اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا، جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ لیکن یہ تکلیف وہ ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف، اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ، تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گئے۔ تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق، اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو یہ رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رحمت۔ یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں، وہ والی کیوں نہیں آئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گئی۔ تو بھائی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو۔ اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا، جو اللہ نے مقدر کیا ہے بس اب اس پہ کیا ہے، کوشش کریں گے اللہ سے عافیت مانگیں، اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے، ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ایسا نہ ہو تکلیف میں اور یا نافرمانی پہ نہ آ جائیں، ہمیں تو خوشیوں بھری زندگی چاہیے، اور اللہ ان خوشیوں میں شکر کی توفیق دے کے گناہ معاف کر دے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے لوگ حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں علاج کے، ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی یہ کڑوی گولی ہے، 2-3 کھاؤ گے فٹ فاٹ ہو جاؤ گے، اس میں یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز، اور ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی دودھ جلیبی کھاؤ، علاج لمبا ہو جائے گا لیکن وہ دوا میں کیا ہے، دودھ جلیبی۔ تو آپ کہتے ہو بھائی یہ دودھ جلیبی والا مجھے دے دو، ٹھیک ہے لمبا علاج کروا لوں گا، فائدہ دیر سے ہوگا، لیکن میں یہ کریلے کا جوس نہیں پی سکتا۔ تو ہم نالائق لوگ ہیں، شکر سے بھی انسان کے ترقی ہوتی ہے، تو اللہ سے یہی مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نعمتیں دے، تکلیفوں سے بچا اور شکر کی توفیق دے تاکہ ہمارے درجات بلند ہو۔ تو شکر کے بھی تو بڑے فضائل ہیں نا، تو مانگنے تو کیونکہ عبدیت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے، لیکن اللہ تکلیف دے دے تو اس پہ صبر۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یا تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے گناہ معاف، یا اس لیے کہ درجات بلند۔ اللہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جب آخرت میں آنا تو اتنا تجھے نوازوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوگا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت آدم سے بھی زیادہ، نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آخری جو اب آپ کا آخرت کا سفر ہے نا، اس میں مادی تکلیف آپ کو دوسروں سے زیادہ دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چہیتی بیٹی، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا نا، جو موت کے وقت تکلیف تھی اور جو بخار کی شدت تھی، واہ کرب ابتا، فرماتی تھی ہائے میرے والد کا کرب، بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی ان کو دیکھ کر کس قدر تکلیف میں ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد الیوم. کیسے تسلی کے جملے. اپنی بیٹی سے فرمایا ہے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف, بولو لا کرب علی ابیک بعد الیوم. اس میں بھی آپ صبر کا پہلو تلاش کر رہے ہیں, شکر کا. بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے. آج کے بعد اے میری بیٹی تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں. اپنی بیٹی کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ غم ہلکا کر, بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے, آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں وہ بیچارہ تکلیف سے جا رہا ہے تو یار دیکھا آ گیا نا سامنے, لوگ کہتے ہیں یہ دیکھا, ہم تو کہتے تھے بندہ ہی 2 نمبر ہے, اب آ گیا نا. دیکھو کیسے مر رہا ہے. اور پیغمبروں کو تکلیف تو دی جاتی ہے, لیکن کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا, ایسی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہو. یہ نہیں ہوتا, کیونکہ پیغمبر اللہ کے قاصد ہیں, تو اللہ ان کو ہر لحاظ سے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرے رسول ہیں, یہ میرے سفیر ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے نفرت ہو, یا طبعی نفرت جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی, تو اللہ ایسی بیماری اور ایسی تکلیف سے بچاتے ہیں ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن امتی کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے. یہ جو ختم نبوت کے علماء کہتے ہیں نا مرزا غلام احمد بیت الخلاء میں گر کے مر گیا, تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بیت الخلاء میں تو فلاں بزرگ کا بھی انتقال ہوا تھا, فلاں کا بھی. بزرگ کا ہو سکتا ہے, پیغمبر کا بیت الخلاء میں انتقال بولو نہیں ہو سکتا, کیونکہ پیغمبر کو اللہ ایسے عیب سے بچاتے ہیں جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں. تو پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں ہوتی, جیسے اچھوت کی بیماری ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو, ایسی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی. کوڑ کی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی, کیونکہ ایسی بیماری جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں, ایسی نہیں. لیکن امتی کو ہو سکتی ہے, امتی کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے, اللہ اس کے درجات کیا کرے گا, بلند کرے گا اس سے. مجھے ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک ہندو تھا, اس کو کوڑ کی بیماری تھی. کوڑ نہیں ہوتا, گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ بیماری پھیلتی ہے. تو اس کے رشتہ داروں نے بالکل الگ کر دیا اس کو, وہیں سے کھانا پھینکتے ایسے کر کے. کہیں تبلیغی جماعت گئی, ان کو پتا چلا, وہ بیٹھ گئے اس کے پاس جا کے, اس کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں. تو وہ بڑا متاثر ہوا, یار سب نے چھوڑ دیا اور مسلمان ہو کے, تبلیغ والے تو اکرام کا کوئی موقع الحمدللہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں. اب دیکھو اللہ نے جو اس کو کوڑ کی بیماری میں ڈالا, یہ بیماری اس کے لیے رحمت بن گئی کہ نہیں بن گئی. تو کفر کی حالت میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس نے, اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کیا دے دیا, کوڑ کی بیماری. اب دنیا کہے گی یار عام کافر جو اچھے کام نہیں کرتے وہ تو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں, اور یہ تھوڑا بہت خیال کرتا تھا, اس کو اللہ نے کیا دے دیا. بھائی اس کو دیا اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جی کوڑ میں ہوگا تو تبلیغ والے آئیں گے, اس کی آؤ بھگت کریں گے, اور یہ کیا ہو جائے گا, اسلام میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ کے کام ہے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بعض دفعہ اللہ تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ دھل جائیں. تو اس لیے موت کی جو تکلیف ہے نا, اچھا اور عین ممکن ہے کوئی بہت بڑا بدماش ہو, بڑے آرام سے مر جائے وہ, اور مرنے کے بعد ایسی خوبصورت اسکن ہو جائے اس کی, کیونکہ اسکن کی اچھے یا برے ہونے کا تعلق موسم سے ہے, جینے, ٹھیک ہے نا. جس کو برین ہیمریج ہوتا ہے تو چہرہ خراب ہوتا ہے, چاہے وہ نمازی ہو. میں نے ایسے پکے نمازیوں کو جن کی نماز کی حالت میں ڈیتھ ہوئی ہے, ان کو دیکھا موت کے بعد ان کا چہرہ کالا ہو گیا. یہ بری بات نہیں تھی, یہ کالا اس لیے ہو گیا کہ برین ہیمریج ہوا, رگ پھٹی ہے تو بلیڈنگ ہونا, اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا پھر ان کو. تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کو جلدی دفناؤ کیونکہ یہ بہت جلدی ان کا جسم خراب ہو جائے گا. حالانکہ پھر میں نے خواب میں ان کو جنت میں بھی دیکھا. صحیح ہے نا. تو خام خمانہ لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہوئی. تبھی میت کو چھپانے کا حکم ہے, کیونکہ اکرام کرنا ہے نا, تو چہرہ مرنے کے بعد بگڑنا شروع ہوتا ہے. یہ ہر ایک کا ہوگا, چاہے نیک ہو چاہے برا. تبھی تو حکم ہے کہ اس کو جلدی دفن کرو, کیونکہ اس کی توہین ہے اب لوگوں کے سامنے رکھنا. اور ہمارے کیا ہو رہا ہے, اب باقاعدہ مردوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں, ناک میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں, اور ویڈیو بن رہی ہے, اور زیارت ہو رہی ہے, لائن لگ لگ کے پبلک دیکھ کے جا رہی ہے. کیا جاہلانہ رسم ہے یار, کیا جاہلانہ. میت میں اور دلہن میں فرق ہونا چاہیے. دلہن کی منہ دکھائی ہوتی ہے, وہ محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں, بھائی دلہن آئی ہے بیوٹی پارلر کر کے دیکھ رہی ہیں, تو مردے اور دلہن میں اتنا تو فرق کرو, مردے کی بھی رونمائی ہو رہی ہے. تو یہ غلط رسم ہے. انتقال ہو گیا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں جو اس کے بہت قریبی لوگ ہیں, قریبی لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ اگر وہ بدبو آ بھی رہی ہو, چہرہ بگڑ بھی جائے, ان کو نفرت نہیں ہوتی. بیٹے کو اپنے باپ سے نفرت نہیں ہوگی, چاہے جیسا بھی ہو, چہرہ جیسا بھی بگڑ جائے. وہ کہے گا یار میرا اس کا رشتہ خوبصورتی کی بیس پہ تھوڑی ہے. لیکن اجنبی لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو چہرے کے بارے میں تبصرے بھی کریں گے. اور ایک صاحب کا انتقال ہوا, میں نے کہا جلدی دفناؤ, چہرہ نہ دکھاؤ. تو انہوں نے کہا لوگ کہیں گے یار لگتا ہے کوئی چہرہ بگڑ گیا اس لیے چھپا رہے ہیں. میں نے کہا اب تو اور چھپانا چاہیے, اس لیے کہ جس کا بگڑ جائے اس کو تو چھپائیں گے تو پھر لوگ یقیناً کہیں گے بگڑا ہوا چہرہ ہے.
تو اس رسم ہی کو ختم کر دینا چاہیے. انتقال ہوا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں بیوی دیکھ سکتی ہے اپنے شوہر کو, یا بیٹے ہیں, یا اس طرح جو بھائی بہن ہیں قریبی, وہ دیکھ لیں. باقی پبلک سے چھپا کے اس کو فوراً کیا کرو, دفن. اب تو قبر میں جا کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ اجمیوں کی گندی رسم ہے, بری رسم ہے. گندی کا لفظ میں نے تھوڑا سا زیادہ سخت استعمال کیا, لیکن مجھے اس سے زیادہ ہلکا لگ نہیں رہا کوئی لفظ. عرب میں ایسا نہیں ہوتا. سعودی عرب میں جو ہے نا, عرب لوگ بہت سی چیزوں میں ابھی بھی اسلام کے بہت قریب ہیں, بڑے خاندان. ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں نا انڈیا میں, تو بہت سی چیزیں ہم نے وہاں سے کیا لی ہیں جو مذہبی لوگوں میں بھی آئی ہیں. عرب میں یہ سسٹم نہیں ملے گا آپ کو. عرب میں جب تک زندہ ہے احترام, ادب, تمیز. انتقال ہو گیا فوراً سے پہلے دفنایا. قبر پہ تختی بھی نہیں لگاتے. وہ جائز ہے تختی لگانا, لیکن وہ بھی نہیں لگاتے. کہہ رہے ہیں اب اس کو تختیوں کی ضرورت نہیں ہے, اب دعاؤں کی ضرورت ہے. دعائیں ہوتی رہتی ہیں ابا کے لیے. صدقات و خیرات کرتے ہیں, ایسا صدقے کرتے ہیں عرب کہ آپ کی سوچ ہوگی. ایسی سخاوت ہے عربوں میں, اپنے ابا کے لیے, اپنی اماں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ میں نے بتایا نا ایک واقعہ میں نے بہت پہلے سنایا تھا. جدہ میں کسی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا, سعودی عرب میں, پاکستانی تھے وہ کسی عرب کے ساتھ 30 سال سے ملازمت کر رہے تھے. عربوں کا نا آپ کو ایک پہلو دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ, جو اچھا پہلو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا. جو اسلام کی وجہ سے ان میں خوبی ہیں وہ نہیں دکھایا جاتا. تو ایک عرب شیخ تھا جس کی ہاں یہ ملازم. دوسرا عرب کا جو اصل کلچر آپ کو ملے گا گاؤں دیہاتوں میں. شہروں میں تو پتہ نہیں کون کون آگے آباد ہوا ہے, اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک عرب شیخ اپنی فیکٹری سے نکلا, میں تو ایک بھیکاری آیا, اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا. اس کے پاس پتہ نہیں تنخواہ بانٹنے نکل رہا تھا کیا نکل رہا تھا, اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے ریال. تو اس نے اس کو بھیکاری کو دے دیے. بھیکاری کو جیسے دیے, بھیکاری نے, اچھا یہ عرب بھی 80 سال کا بڈھا, تو اس بھیکاری نے اس کے عربی کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع کر دی دل سے نا. وہ پاکستانی تھا, ہوا بڑا ڈیڑھ ہوشیار. دعائیں دی, اللہ کرے تمہارے ابا کی مغفرت ہو جائے, اللہ کرے. تو وہ عرب کو اتنا اچھا لگا, اس نے اور دے دیا. پھر وہ شروع ہو گیا, تو اللہ کرے تمہارے ابا وہ پھر اور دے دی. کہہ رہے ہیں اتنے پیسے اس بھیکاری کو دے دیے. میں نے کہا یار یہ تو لاکھوں پتی بن گیا ہے. سارے پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس, اور وہ گھنا دعائیں دیتا جا رہا ہے. وہ جو گھنا تھا نا وہ کیا کر رہا ہے, وہ بھی گھنا بن کے طبیعت سے دعائیں دے رہا ہے. وہ رونا بھی آ جاتا ہے پاکستانیوں کو, آپ کو پتا ہے. تو کہہ رہے وہ چلا گیا, پیسے ختم ہو گئے. اس عربی نے کہا اگر یہ میرے پاس اور بھی پیسے ہوتے نا, یہ دعائیں دیتا رہتا میں پیسے. بعض ایسے جذبات ہو جاتے ہیں نا انسان کے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ دعا قبول ہو رہی ہے. بعض دفعہ ایسی کیفیات آ جاتی ہیں انسان کے اوپر. تو وہ پاکستانی تھے جنہوں نے مجھے واقعہ سنا. کہہ رہے ہیں یار ان کے اندر کوئی ان کے قریب رہے نا تو بعض چیزیں ان میں بڑی خاندانی. عربوں میں ماں باپ کا بہت احترام ہے, بہت. جتنے کسٹمر کے ساتھ بدتمیز ہوتے ہیں نا, باپ اور ماں کے ساتھ اتنے ہی اچھا سلوک کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے جیسے زبان چلا دی اور یہ کر دیا. باپ بیٹھا ہوگا سب چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوں گے کہ باپ یہ بول بیٹا رہا ہے. ہمارے یہاں بیٹا باپ میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ پہلے کیوں, کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کا بچہ آپ سے پہلے پیدا ہو گیا, یعنی وہ باپ بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, باتیں ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ باپ لگ رہا ہے, جو باپ ہے وہ بیٹا لگ رہا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا بات کر رہا تھا. ارے یار یہ تو موضوع کو کوئی پکڑ کے رکھے, یہ بہت بڑی جاہل پیر کی بات تو میں نے شروع کی تھی. شیطان ہوا وغیرہ سب ہو گیا. ہاں یہ بات چل رہی تھی کہ موت کی تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے, میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کی باتیں اللاجیکل بات اسلام نہیں کرتا. ہاں مذہبی لوگ بعض دفعہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں, قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ اتنی تکلیف سے مرا اس کا مطلب وہ جہنم میں جائے گا, وہ نیک آرام سے مر گیا. تو قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نیک لوگوں کو موت کی تکلیف بہت دفعہ ہوتی ہے, زیادہ بہت دفعہ نہیں بھی ہوتی. اب یہ نہیں کہ کوئی آرام سے مر گیا تو آپ کہیں سیدھا جہنم میں گیا, اس کو تو تکلیف ہی نہیں ہوئی, یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو بولے یہ اللہ کی رحمت ہے, اچھا گمان رکھنا چاہیے نا کہ بھئی یہ اللہ نے پہلے ہی دھلا دیا اس کو. تو یہ جو موت کی تکلیف جس جو قرآن میں آتا ہے نا کہ برے لوگوں کو موت کی تکلیف ہوتی ہے, وہ روح نکلنے کی ہے. کہ جب عالم برزخ کی طرف روح جاتی ہے اور اس کو برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں, تو پھر روح چاہتی نہیں ہے کہ میں جسم سے جدا ہوں, لیکن فرشتے اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں. تو یہ عالم برزخ کی چیز ہے, اس کا اس مادی زندگی سے تعلق نہیں ہے. مادی زندگی میں تو کسی کے یہاں گولی مارو گے نا, ٹھا کر کے گئی نکل گئی مر گیا, اور کسی کو کیما بنا کے مارو گے تڑپا تڑپا کے تو تڑپ تڑپ کے مرے گا وہ. مادی زندگی میں کسی کو آگ میں پھینکو گے تو جل کے مرے گا, چاہے نیک آدمی ہو. اور کسی کی گردن اڑاؤ گے تلوار سے تو 1 منٹ میں کیا ہو گیا, ختم. لیکن جو اس کی روح نکل رہی ہے, خدا کے پاس جا رہی ہے, وہ منظر نافرمان کا بہت ہی بھیانک ہوتا ہے, اور نیک آدمی کی روح ایسے پرواز کرتی ہے.
وہ اس کی تکلیف ہے. اور اس پہ میں ایک واقعہ بھی سنا چکا ہوں, دوبارہ نہیں سناؤں گا, کہ کیسے دنیا میں بھی اس کے مشاہدات ہوئے ہیں لوگوں کو, کہ کیسے ان کو آخرت کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں, باقاعدہ بتا رہے ہیں فروح و ریحان و جنت نعیم, جو قرآن میں آتا ہے نا, فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں, تو وہ بعض دفعہ اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی, اذان کی بات میں نے شروع کی تھی, پھر وہ لاجک کی بات پتہ نہیں کہاں سے آئی, وہ میں بھول ہی گیا. تو اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو نا اذان کی آواز آئی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے یہ واقعہ میں نے براہ راست سنا ہے کہ ایک آدمی پچھلی زمانے میں نا, صدیوں پہلے کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, تو آپ کو پتا ہے ہر جھوٹے کے ساتھ 8-10 چمچے مل جاتے ہیں, تو اس کے ساتھ ایک چمچہ ہو گیا. تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, اور پھر یہ لوگ سفر کر کے کہیں جا رہے تھے, تو کوئی ایسے سردیوں کا علاقہ تھا, ایسے ٹھنڈے جگہ پہ پہنچے جہاں بہت برفانی ٹھنڈ اور ہوا کے جھونکے. سردیوں میں ہوائیں جن علاقوں میں چلتی ہیں بہت کڑاکے دار سردی ہوتی ہے. تو اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو نا اذان کی آواز آئی, اور اس اذان میں مؤذن کے الفاظ تھے اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا کہ یار یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, اپنے چیلے سے کہا. اس نے کہا اپنے جو بھی مرشد اس کا, جو بھی پیر قذاب, اس سے کہا وہ دیکھ مینار پہ مؤذن چڑھا ہوا ہے, اندھیرے میں اتنی سخت سرد ہواؤں میں وہاں چڑھا ہوا ہے, اور کیا کہہ رہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اس وقت جب سب سو رہے ہیں, اس نے کہا یار ہم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا نا واپس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم نے جو دعویٰ کیا نا نبوت کا, بہتر ہے کہ ہم اس سے کیا کر لیں, رجوع کر لیں, کیونکہ یہ پروٹوکول کسی سچے نبی کو تو مل سکتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں عرب سے اتنا دور اندھیرے میں اٹھ کے سردیوں میں ایک آدمی کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دے رہا ہے. تو یہ عزت اور مقام کسی سچے نبی کو مل سکتا ہے, ہماری دکان چلنے والی نہیں ہے. عقل مند تھا, رجوع کر لیا اس نے. اور یہ رجوع الحمدللہ آج بھی سعودی عرب میں لوگ کر لیتے ہیں. پاکستان میں ایک شخص نے امام مہدی کا دعویٰ کیا, تو یہاں تو آپ کو پتا ہے امام مہدی کا بھی دعویٰ چلتا ہے, نبوت کے بھی چل جاتے ہیں, کچھ بھی چلاؤ کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے آپ کے گرد. تو وہ جب سعودی عرب گیا نا, وہ تو حکومت سعودیہ کو پتا چل گیا, حکومت سعودیہ نے گردن اڑانے کا حکم دیا اس کا نا, وہاں تو فوراً پکڑائی میں آؤ. ہمارے حضرت یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, بہت پرانا واقعہ ہے. تو کسی طرح وہ بھاگ کر آ گیا, تو اب لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں, سنا آپ امام مہدی ہیں, کہہ رہے ہیں میں نے رجوع کر لیا ہے. حالانکہ امام مہدی سے تھوڑی رجوع ہوتا ہے, تو مسئلے سے تو رجوع ہوتا ہے, لیکن وہ کہا الحمدللہ ہم نے کیا کر لیا ہے, رجوع کر لیا. تو ہمارے حضرت اس بارے میں بڑی تعریف کرتے تھے اس معاملے میں, کہ وہاں آپ کو وہاں اس طرح کی دکانیں نظر نہیں آئیں گی, جادوگر بھی نہیں نظر آئیں گے آپ کو سعودی عرب میں. خیر, تو اللہ کو یہ آواز بہت زیادہ پسند ہے, اور شیطان کو یہ آواز بہت بری لگتی ہے, بہت بری لگتی ہے. تو یہ کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی کبریائی کو 5 وقت اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے, ہم بے شک نہ سن رہے ہوں, جو ہے نا, اللہ مؤذن کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے بھائی نماز کی بہت سخت پابندی کرو. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نماز میں صف اول میں ہوتے ہیں نا, قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا تو وہی صف اول میں ہوں گے. دیکھو میں تو نالائق سا آدمی ہوں, ٹوٹی پھوٹی شہرت مل گئی, ٹوٹی پھوٹی. تو کوئی عقیدت مند ملنے کے لیے آتا ہے نا دور سے, تو میں دیکھتا ہوں اس کے چہرے پر ایسے خوشی کے آثار, یار جیسے عقیدت میں مرا جا رہا ہے, اور ایسا مل کے خوش ہو رہا ہے. جو کوئی دور دراز سے آئے بیچارہ, تو وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یار حضرت سے ملاقات ہو گئی. اور جو عقیدت مند لوگ ہیں, ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ہو گئی ملاقات ان سے, ان کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے. تو ہر طرح کی چیز چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو کلپ میں اچھا یوٹیوب پہ نیگیٹو کمنٹ سے فائدہ بہت ہوتا ہے, انسان چوڑے میں نہیں آتا الحمدللہ. اپنی اصلاح کے لیے کسی پیر و مرشد کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک کمنٹ ہوگا بڑا پازیٹو, ابے یہ مفتی صاحب کے بیانات نے میری زندگی بدل, یہ آدمی کہیں مجھے مل جائے میں اس کا ماتھا چوموں گا, آدمی چوڑے میں آنے لگتا ہے نا.